how do we make our children more fluent in English. تو سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ یہ ہے ہمارے ہاں کہ استاد پڑھاتا ہے بچہ سیکھتا ہے. کیا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں؟ کہ استاد پڑھاتا ہے اور بچہ سیکھتا ہے. میں اب آپ کو اس کانسیپٹ کے بالکل الٹ بتاؤں گا اور اس کے تحت پھر میں آپ کو کچھ چند ٹپس دوں گا جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے بچے جو چھوٹے ہیں، خاص طور پہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ 2 year to 5 year اس دوران ہم نے اپنے بچوں کی بیس کیسے بنانی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسے ایکسپوجر دیں. بچے کو کیا دیں؟ ہم ایکسپوجر دیں. بچے کو کھلا چھوڑ دیں، وہ چیزوں کو خود سمجھے. اسی لیے آج کے دور میں فن لینڈ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ دنیا کا اس وقت نمبر 1 تعلیمی نظام ہے. اور فن لینڈ اگر دنیا کے جو خوشحال ترین ملک ہیں ان میں بھی فن لینڈ کا نمبر 1 ہے. تو فن لینڈ آج یہاں تک کیوں پہنچا؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو بہت پہلے سمجھ لیا کہ ہم جتنی ایکٹیویٹی کرائیں گے، جتنی زیادہ بچوں کو ایکسپوجر ملے گا، ان کو ایکٹیویٹی کے اندر سے گزارا جائے گا، وہ اتنا زیادہ لرن کریں گے. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک بچہ ہے، اس کی لرننگ جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے. دیکھیں، ایکچولی 2 things influence on the learning. پہلی چیز ہوتی ہے انہیریٹنس. آپ کو اپنے والدین کی طرف سے وراثت کے اندر ذہانت ملتی ہے. اس ذہانت کو اگر آپ ماحول سے پالش نہیں کریں گے تو اس ذہانت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز ہوتی ہے انوائرمنٹ. انوائرمنٹ ہی وہ ایکسپوجر ہے جس کے ذریعے بچہ سیکھتا ہے. اب ہم اگلی بات یہ کریں گے کہ اب بچے کو ہم سکھاتے ہیں 2 طریقے سے. ایک طریقہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ، ایک طریقہ ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. اب ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچوں یہ ہے ٹیبل کا مطلب ہے میز. جب ہم نے اس کو مطلب بتا دیا وہ کبھی بھی ٹیبل کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کر سکے گا، کیونکہ سارا دن وہ اردو میں بات کر رہا ہے. وہ اس کو جو فلیسٹی ہوگی، جو آسانی ہوگی اس کو، وہ آسانی اس کو میز کہنے میں ہوگی. یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے، اس کے ذریعے آپ کبھی بھی نہ جائیں. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسٹارٹ ود نیمنگ آبجیکٹس. آپ چیزوں کے نام بتائیں. وٹ از اٹ؟ بال، پین، باٹل، کار، پول، گراؤنڈ، اس طرح کی چیزیں بتائیں. یہ جلدی بچہ پک کر لے گا. اور اس کا میننگ بالکل بھی نہ بتائیں کیونکہ ڈائریکٹ میتھڈ میں ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچے کو کوشش کرنی ہے آپ نے اس ایک آبجیکٹ کے ساتھ آپ ایک فریز بنا دیں. مثلا اسی آبجیکٹ کے ساتھ، اب بال تھی نا، بال کے ساتھ آپ لگا دیں پک دا بال، آپ لگا دیں کک دا بال، آپ کہیں ہولڈ دا بال. باٹل ہے، باٹل کو آپ کہیں گے اوپن دا باٹل. تو آپ ایک فریز بنا کے بچوں کو پیش کریں. یہ دوسری سٹیج میں آپ نے آنا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اپنے بچے کو ہمیشہ آپ انکریج کریں کہ وہ کویسچن کرے. وہ پوچھے وٹ از دس، وٹ از اٹ، وٹ از دیٹ، وٹ از دس. اس طرح کے وہ کویسچن کرے. اس کے مائنڈ میں جتنے کویسچن آئیں گے اس کو اتنی زیادہ آسانی پیدا ہوگی کہ وہ جلدی ان چیزوں کی طرف جائے گا. ان کے ساتھ گیمز کھیلیں آپ. آج کل کا دور ہے، نیٹ پہ اتنی گیمز ہیں. اور ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جتنا ہمارا بچہ چیزوں کو لسن کرے گا، سنے گا، اتنا زیادہ وہ جلدی سپیکنگ کی طرف آئے گا. تو ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر دیں لسننگ کا تو انشاءاللہ ہمارا بچہ جلدی پک کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد آپ رول پلے استعمال کریں. بچے کو کہیں کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے، فیوریٹ کیریکٹر، اب آج کل کارٹون چلتے ہیں، آپ کسی بھی فیوریٹ کارٹون کو بچے کو کہیں آپ کا فیوریٹ کارٹون کون سا ہے، وہ بتائے گا جی فلانا میرا کیریکٹر بہترین، مجھے اچھا لگتا ہے. آپ کہیں کہ آپ یہ خود بن جائیں، وہ خود مکی ماؤس بن جائے، وہ ڈوریمون بن جائے، وہ اسی طرح کوئی اور جو بھی کیریکٹر ہے جو اس کو پسند ہے، اس طرح وہ رول پلے کرے، وہ ان کے انداز میں بولے. اسے انکریج کریں، غلط بولے ٹھیک بولے، اسے انکریج کریں کہ بس وہ بولنے کی کوشش کرے. کیونکہ لینگویج ایک کمیونیکیشن ہے. اگر اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط بول رہا ہے، کبھی بھی اسے ڈسکریج نہ کریں، اسے بولنے دیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، میں اپنی ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں، سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ جتنا زیادہ بچے کے ساتھ ڈائریکٹ میتھڈ یوز کریں گے اتنا جلدی بچہ پک کرے گا. آپ اردو اس کے سامنے نہ